اچھا فواد بھی یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو 26 نومبر والا سارا ایپیسوڈ ہے اس سے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حکومت تیار ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، اور جس طرح آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر کیا اور ان سمیت کچھ اور پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو بھی رہا کرنے کے حوالے سے حکومت نے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں ایک جانب تو چلیں حکومت کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ وہ پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کرے یا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دے۔ عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کرنا آپ نے کہا کہ وہ تھوڑا سا مشکل ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے یا کسی اور KPK کی کسی جیل کے اندر منتقل کرنے کے اوپر حکومت رضامند ہو جائے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک عمران خان صاحب کی مرضی ہوگی کیسے ادھر کیا جانا ہے، بٹ اگر میرے سے پوچھیں تو اس کو بھی ڈیل کے طور پہ لیا جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر عمران خان جو ہیں ان کو اگر اس وقت جو ہے وہ اگر 1 کلاس کی سہولت بھی مل جائے اڈیالہ جیل کے اندر، یہ بھی ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔ اور عمران خان کو پھر الٹیمیٹلی آپ رہا کریں، اتنے جعلی مقدموں میں نان کیسز کی نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، بالکل ہی فراڈ کیسز ہیں، اور ایک فراڈ پروسیس کے ذریعے آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ پولیٹیکل ٹمپریچر کو نیچے لے کے آئیں تاکہ عمران خان کی رہائی ہو سکے۔ اصل فوکس جو ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن کیا حکومت اس چیز کے اوپر رضامند ہوگی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطلب تو حکومت کے لیے جو ہے وہ خاتمے کا اشارہ ہے نا پھر۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ پھر کتنی دیر ان کو جیل رکھ لیں گے اس ڈر سے کہ جب بھی وہ نکلیں گے تو یہ تو حکومت بدل جائے گی یا سیاست۔ اس کے لیے تو دیکھیے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اپنی پالیٹکس پہ توجہ دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ٹمپریچر اصل میں نیچے آنا چاہیے۔ اس کا فائدہ ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور ان کو بھی۔ اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اس خوف میں آپ عمران خان کو انلیمیٹڈ اندر رکھ لیں کہ جی یہ باہر نکلیں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا فیصلہ پیر کو آنا تھا، اس فیصلے میں جو ڈیلے آیا ہے اس کے بعد بھی 2 باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو مذاکرات کا آغاز ہوا ہے اس وجہ سے یہ فیصلہ ڈیلے ہوا ہے، اور دوسری بات اس کے حوالے سے یہ ہو رہی ہے کہ حکومت اب اتنا سخت فیصلہ اس کے اوپر لکھوانا چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہائر کورٹ سے کوئی ریلیف نہ مل سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ فیصلہ ظاہر ہے کیا لکھوانا ہے، کون سا انہوں نے کوئی بڑا کوئی لارڈ ایڈورڈ کاک کو بلا لینا ہے فیصلہ لکھوانا ہے، وہ انہیں یہاں بھی بیٹھے ہوئے لوگوں نے لکھنا ہے نا، ان کو کیا پتا جب ہے ہی کچھ نہیں فیکٹس میں تو فیصلہ کیا لکھنا ہے۔ وہ تو جج بیچارے کو بھی انہوں نے جو ہے وہ 2 دفعہ نوکری کی ایکسٹینشن اس چکر میں ہو چکی ہے، اس کی موج لگی ہوئی ہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے کیا لکھوانا ہے۔ ظاہر ہے کہ مذاکرات میں یہ ہوا ہے کہ جی چلیں کچھ جو ہے وہ ریلیف مل جائے، باقی کیس میں کچھ ہو تو فیصلہ لکھا جاتا ہے نا، کیس میں کچھ نہیں ہے تو آپ نے کیا اپنا کس سے فیصلہ لکھوانا۔ انگریزی اچھی کرنی ہے وہ اب AI کے اوپر ویسے ہی اچھی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اچھا، تو ابھی آپ کو کوئی تبدیلی اپروچ میں دکھائی دے رہی ہے؟ اب یہ اگلے 1 ہفتے میں پتہ چلے گا کہ کیا تبدیلی آتی ہے اپروچ میں یا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آخر میں یہ بتائیے گا فواد بھی، آئندہ چند ہفتوں میں وائٹ ہاؤس کا مقیم بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے، کیا وہاں پہ ٹرمپ کے آنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے تحریک انصاف کو کے حوالے سے بالخصوص ٹرمپ کے کلوز کچھ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، رچرڈ گرنیل کا جو ہم ایک دیکھ رہے ہیں بڑا ایک ریجڈ سٹانس ہے، اس کے بعد حکومت کے لیے کوئی پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں اگر وہ تحریک انصاف کو کسی اینڈ پہ ریلیف نہیں دیتے تو؟ نہیں وہ تو ان کے 20 کو آنے سے پہلے ہی پریشر تو پاکستان کے اوپر بھرپور آ چکا، اور آئی تھنک یہ پریشر پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ پاکستان کے لوگ آپس میں بیٹھ کے جو تمام فریقین ہیں کوئی معاملہ حل کی طرف لے کے جائیں، چیزیں بہتر کر لیں۔ ادروائز جب آپ بیرون ملک کے پریشر میں چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ کئی اور چیزوں میں بھی سکویز ہو جاتے ہیں۔ فواد یہ بتائیے گا، آپ گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے آپ نے میڈیا کے اوپر اپنی اپیرنس دوبارہ آپ نے شروع کی ہے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں تحریک انصاف میں بھی وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر طریقے سے آگے چلیں وہ بھی آپ کی باتوں کو انڈورس کرتے ہیں۔ موجودہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ پارٹی کے معاملات کو جس طریقے سے چلا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا سٹرکچر مطلب اس طریقے سے آگے چل سکے گا، بہتر طریقے سے پارٹی کے معاملات آگے چل سکیں گے اس لیڈرشپ کی انڈر؟ موجودہ تحریک انصاف کا تو سٹرکچر ہے ہی نہیں، یہ تو ادھر ادھر سے ایک خلا میں لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی کوئی نہ پولیٹیکل انسائٹ ہے، نہ وہ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، نہ کچھ، وہ تو ایک خلا میں آئے ہیں، اور
اسی میں ہی وہ ان کی لیڈری ہے جب تک یہ خلا موجود ہے. جو ہی اسٹیبلشمنٹ نے اسپیس دی پی ٹی آئی کو, تو پی ٹی آئی کا نیا سٹرکچر جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور عمران خان کو بھی اصل میں کچھ عرصہ اب چاہیے پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کے لیے الیکشنوں سے پہلے. تو یہ تو جو ہی اسپیس ملے گی آپ کو پی ٹی آئی کا ایک نیا ڈھانچہ ملے گا. تو آپ کو عمران خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ موجودہ لیڈرشپ جس طریقے سے پارٹی کے معاملات کو چلا رہی ہے اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے؟ خان صاحب نے تو ظاہر ہے, دیکھیں عمران خان کے پاس بھی آپشنز تو زیادہ نہیں ہے نا. جو اصل پی ٹی آئی تھی اس کو تو ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا گیا, پولیٹیکل سپیس دی نہیں جا رہی. تو ان حالات میں کوئی زیادہ آپشنز بھی تو نہیں ہے نا. یہ تو اس کی بات ہے کہ آپشنز ملتی ہیں. اب تو عمران خان ہے اور لوگ ہیں, پارٹی تو درمیان میں ہے نہیں. نہیں تو آپ کے حوالے سے کوئی خان صاحب نے کوئی میسج نہیں آپ کو دیا کہ کب آپ کو باقاعدہ طور پہ پارٹی میں واپس لیا جائے یا کوئی اس طرح کے معاملات؟ میری اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی نہیں. ہم لیکن ان کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ لڑائی وہ جیتے. جب وہ لڑائی جیت جائیں گے, باہر آ جائیں گے, پھر دیکھ لیں گے. اچھا فواد بھی, بہت سے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جو وکلا ہیں یہ بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو ڈیمیج کر رہے ہیں. جو تحریک انصاف کی توقعات تھیں یا عمران خان صاحب کی بالخصوص وکلا سے توقعات تھیں الیکشنز کو لے کے, پھر معاملات کو لے کر, کیسز کو لے کر, وکلا ان کے اوپر پورا نہیں اتر پا رہے, اس کی آپ کو کیا وجہ دکھائی دے رہی ہے؟ اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ زیادہ تر وکیل فراڈی ہیں, اور انہوں نے جو سارا بنایا ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے اوپر جو ہے وہ بنایا ہے. یہ عہدے لے کے بیٹھ گئے ہیں, ایم این اے سینیٹرز بن گئے ہیں, کیسوں میں پیسے جو ہیں وہ علیحدہ لے رہے ہیں. تو یہ تو ایکچولی دے آر پلئنگ اے بگ فراڈ ٹو پی ٹی آئی. اور ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بالکل عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ کمپرومائز ہیں, عمران خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی سیاست جو ہے وہ چلتی رہے. اب وائی ایل ایف کے اوپر عمران خان نے جتنا ٹائم دیا, جتنا انہوں نے ان کو کیا, اب وہ دیکھ لینا کہ وہ جو ان کے جو صدر ہیں ان پہ الزام ہے انہوں نے ٹکٹ بیچے ہیں, انہوں نے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے. سو زیادہ تر جو وکیل ہیں اس وقت سامنے ہمارے, کچھ تو پروفیشنلز ہیں جو کہ ٹھیک ہے وہ پیسے دے کے وہ وکالت کر رہے ہیں, وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن زیادہ تر جنہوں نے عہدے لیے ہیں وہ 100% فراڈ ہے. اچھا فواد بھی بتائیے گا, یہ جو 26 نومبر کا ایپیسوڈ ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہوں یا ایم این ایز ہوں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو پارٹی سائڈ لائن کر رہی ہے, اور ان کی نہ بات کو کوئی سننے سمجھنے والا ہے, نہ وہ جن تکالیف کو انہوں نے فیس کیا ہے ان کو کوئی محسوس کرنے والا ہے. تو یہ چیزیں کس طرح ڈیمیج کریں گی پارٹی کو مستقبل کے اندر؟ تو دیکھیے نا, ایک لیڈرشپ ہے نہیں نا, یہ کام تو لیڈرشپ نے کرنا ہے نا, کہ انہوں نے ایم این اے ایم پی ایس کو سنبھالنا ہے, گائیڈ لائن دینی ہے, جوڑ کے رکھنا ہے, اسٹریٹجیز بنانی ہے. تو وہ چونکہ لیڈرشپ نہیں ہے تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ تو ہوں گے. اور پنجاب میں آپ دیکھیں کہ جو اس وقت ریپریشن ہے, جو اس وقت ایک سرکاری بربریت اور فسطائیت جاری ہے, 1 لاکھ سے زیادہ چھاپا پڑا ہے پنجاب میں, اور کروڑوں لوگ اس میں افیکٹ ہوئے ہیں. اسی لیے تو نفرت کی یہ انتہا ہے. تو وہ اتنی بربریت اور فسطائیت کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ معاملات جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں. اچھا فدوی, یہ جو مذاکرات کا موجودہ دور ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چیزیں کافی تلخ رہیں, تحریک انصاف بار بار کنڈیشنز لے کے آ رہی تھی, حکومت کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ انکنڈیشنل مذاکرات کا آغاز ہو, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مذاکرات میں کون سی چیزیں آگے چلتی ہیں, پھر سول ڈس اوبیڈینس کی دھمکیاں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے. ابھی کل رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مذاکرات کا تو آغاز ہو گیا ہے, لیکن ہم لوگوں نے سول ڈس اوبیڈینس کا اس طرح آغاز کر دیا کہ ہم نے اپنے اوورسیز کو ریکویسٹ کی ہے کہ فارن ریمیٹنس جو وہ بھیجتے ہیں ریمیٹنسز وہ کم کر دیں. تو ایک جانب تحریک انصاف کا حکومت کے ساتھ بیٹھنا, ٹیبل پر مذاکرات کا آغاز ہونا, اور اس کو لیڈرشپ میں کچھ لوگ بڑا پازیٹیو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بڑی مثبت پیش رفت ہے, چیزیں آگے پازیٹیولی جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں. دوسری جانب یہ ریمیٹنسز کے حوالے سے ریکویسٹ کر دینا کہ یہ کم کر دیں, یہ افیکٹ نہیں کریں گی چیزوں کو؟ میرا خیال ہے انہوں نے تو ابھی ڈیلے کر دیا ہے. رؤف حسن صاحب کو تو ظاہر پتہ نہیں ہوگا, وہ تو ایسے ہی بات کر گئے. لیکن جو میری اطلاع ہے اور جو میری بات بھی ہو رہی تھی وہ یہی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے انہوں نے, کچھ عرصے کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا.